अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। सबक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के साथ ही जो फैज़नामा खुला है वो अब एक से एक नया बाब शुरू हो रहा है। कुछ ख़बरें आ रही हैं जी कि शेख रशीद अहमद जो एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, शायद अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठे हैं। अचानक वो जिस रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ा धमाका करते हैं, उसके बाद जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी की ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं। मैं ये नुक्ता आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और फिर बातें होती हैं जी कि ये अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठे हैं। इसके साथ साथ ही चर्चे होते हैं गेट नंबर 4 के। गेट नंबर 4 से मुराद आप समझ गए होंगे कि आजकल फिर बताया जा रहा है कि कुछ वो सियासतदान जो अपनी सियासी इनिंग खेल चुके हैं वो गेट नंबर 4 के चक्कर लगाना शुरू हो गए हैं या राहें तलाश कर रहे हैं कि गेट नंबर 4 से हम होकर फिर इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचें। इसके अलावा एक और मामला है कि जब शेख रशीद अहमद का ज़िक्र आता है तो लब्बैक के जो मौजूदा अमीर हैं हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी, उनका भी ज़िक्र आ जाता है। फिर जो मैंने इंटरव्यू किया था उसमें कुछ बातें तो उन्होंने कर दी थी, लेकिन जो मेरे साथ पास मालूमात थी वो मैं कुछ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले आपको बताऊँ, आपने अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें। अमिताभ बच्चन जो बॉलीवुड के बड़े मशहूर अदाकार हैं, लिविंग लेजेंड हैं, उनकी मूवी है शराबी। उस शराबी फ़िल्म का गाना है जी कि लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद कहीं सोच लिया, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ ज़रा, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, मैं कदे झूमते पैमानों में होती हलचल। तो नशे से क्या मुराद है कि भाई नंबर जान गेट नंबर 4 से कौन नहीं पाकिस्तान का सियासतदान जो होकर नहीं गुज़रा बाशमूल इमरान खान से। तो शेख रशीद अहमद की ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये अडयाला जेल के बाहर से थी और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि 31 अगस्त से वो दोबारा सियासत में बहाल होने जा रहे हैं, मुतहरिक होने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये पेशन गोई कर दी, ये पेशन गोई भी कर दी कि 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। और नवाज़ शरीफ का हवाला भी दिया कि नवाज़ शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा, शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं और ना कोई उसकी सुनता है। अब यहाँ पर ये एक नुक्ता समझने वाला है कि नवाज़ शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा। अब मार्केट में जो ख़बरें गर्दिश कर रही थी ना, वो ये था कि ये जो जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी हुई है ना, ये शायद बड़े मियाँ साहब को खुश करने के लिए की गई है। बड़े मियाँ साहब चूँकि बार बार नाम लेते रहे हैं लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नाम नहीं लिया। इसके साथ साथ जी शेख रशीद साहब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और उनका ये कहना था कि इस पार्टी को इस्तेहकाम के स्पेलिंग भी नहीं आते जो पार्टी बनाई गई। यहाँ से फिर बात शुरू होती है शेख रशीद साहब के ज़हनी तवाज़ुन की। और शेख रशीद साहब ने एक और बड़ी स्टेटमेंट दी और वो ये थी कि मेरा 9 मई के मुकदमात में और कुछ का बेकसूर नाम डाला गया। उन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि गेट नंबर 4 वाले मुझे उठाकर ले जाएंगे। मेरा एक बंदे से ताल्लुक़ है, मेरा पूरी जमात से कोई वास्ता नहीं है। और गेट नंबर 4 का वो गिला कर रहे हैं। हाफिज़ साद रिज़वी की बात पर मैं बाद में आता हूँ। इसके रद्द-ए-अमल में ना, इसके रद्द-ए-अमल में एक और है पिंडी के फर्जंद और उनका नाम है फ़याज़ुल हसन चौहान। क्योंकि फ़े लफ़ज़ आता है, फ़े से फैज़ हमीद भी होता है, फ़े से फैज़ाबाद का दरना भी होता है। तो फ़याज़ुल हसन चौहान की जो शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से स्टेटमेंट आई वो बड़ी ख़तरनाक थी और वो ये दावा कर रहे थे कि शेख साहब जो है ना वो अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठे हैं। वजह उन्होंने क्या बताई? वजह वही गेट नंबर 4 GHQ का। और उन्होंने ये कहा कि शेख रशीद GHQ के गेट नंबर 4 से धत्कारे जाने के बाद दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। फ़ौजी गमले में परवान चढ़ने वाला शेख रशीद अहमद 2.5 सालों से अदारों के ख़िलाफ़ जलाओ गराओ और मारो मर जाओ की तरगीब देता रहा है। हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान के स्पेलिंग आएँ या ना आएँ, आप 4000 वोट लेकर दाल आटे का भाव जान चुके हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में पिंडी के अवाम ने आपकी सियासत को
نالا لئی میں غرق کر دیا ہے۔ شیر رشید استحکام پاکستان پر تنقید کرنے کی بجائے پچھلے 2.5 سالوں کے گناہوں اور جرائم کی معافی مانگے۔ تحریک فساد فی الارض میں جلا دو، مار دو، آگ لگا دو اور تباہ کر دو کے دعوے کرنے والا آج فوج اور ریاست سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ شیر رشید کو نہ بانی تحریک انصاف اور نہ ہی پنڈی کے عوام اپنانے کو تیار ہیں۔ شیر رشید احمد نے آئندہ استحکام پاکستان کی بات کی یا تنقید کی تو اس سے پہلے وہ اپنے گریبان میں ضرور جان لیں۔ تو فیاض الحسن چوہان نے تو کہا جی کہ یہ بندہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ اب شیر رشید کا لبیک کا، فیاض الحسن چوہان کا اور لبیک کا اس میں کیا تعلق بنتا ہے، جنرل فیض حمید کا کیا تعلق بنتا ہے، نواز شریف کا کیا تعلق بنتا ہے، وہ میں مدعا بیان کر دیتا ہوں کہ جن دنوں میں حافظ سعد حسین رضوی جیل میں تھے اور ان سے مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں، تو ایک تو راجہ بشارت صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ وزیر قانون تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بڑی ڈٹ کر انہوں نے جیل کاٹی ہے اور انہیں مذاکرات کے لیے جو کہتے تھے وہ کہتے تھے میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیاض الحسن چوہان سے بھی ہم نے کہا کہ لبیک کا ایک پنڈی میں جلسہ تھا تو آپ وہاں پر چلے گئے، تو انہوں نے اس وقت ہم سے یہ گفتگو کی تھی کہ یار وہ نہ ڈریں اور حق کے لیے کھڑے ہیں، ان کا موقف بالکل درست ہے، اور حافظ سعد حسین رضوی کی انہوں نے مدح سرائی بھی کی تھی۔ اب نواز شریف نے بھی سب سے پہلے وہ فیض آباد دھرنے میں نام لیا تھا، میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، اور فیض حمید کے تناظر میں، اور فیض حمید صاحب کا نام پھر اس کے بعد سامنے آیا تھا۔ تو گیٹ نمبر 4 کے اب دوبارہ چرچے ہو رہے ہیں اور کوئی اور نہیں کر رہا، وہ کر رہے ہیں دونوں پنڈی کے فرزند شیخ رشید احمد اور فیاض الحسن چوہان۔ اب یہ کیا محض اتفاق ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، یہ محض اتفاق ہے کہ شیخ صاحب اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں میڈیا سے اور ایکسٹینشن کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ ابھی ایکسٹینشن کا انہیں کہاں سے خیال آ گیا؟ شیخ رشید صاحب کو ایکسٹینشن کا کہاں سے خیال آ گیا کہ وہ پھر ایک نیا کٹا کھولنا چاہ رہے ہوں گے اور چاہتے ہیں کہ یہ جو حکومت اور ادارے، جو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم تاریخ میں پہلی بار ایک پیج پر ہیں اور اس طرح کی کوارڈینیشن تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملی، کیا اس میں کوئی رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیا انہیں کوئی نئی اسائنمنٹ اس تناظر میں ملی ہے کہ یہ ایکسٹینشن کی باتیں جو بعد میں ہونی ہیں وہ پہلے ہی ہونا شروع ہو جائیں؟ کیونکہ یہ شیخ رشید صاحب بھی تھے جب عمران خان زمان پارک کے دنوں میں تھے، تو پہلے تو یہ تعیناتی رکھوانے کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن وہاں پر کھڑے ہو کر ایک میڈیا ٹاک میں شیخ رشید صاحب نے معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش یہ ضرور کی تھی کہ ہمارا کسی تعیناتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو میرٹ میں بندہ ہوگا وہ لگ جائے۔ یہ بھی میرے یوٹیوب چینل پر ویڈیو پڑی ہوئی ہے، میں آپ کو اس کا لنک بھی میرے خیال میں سکرین شاٹ اس پہ شیئر کر دوں گا، میں تلاش کروں گا، لیکن موجود ہے ان دنوں میں۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جس کے بعد عارف علوی بھی ایکٹیو ہوئے تھے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ میں جو اب تک جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری ہے نا، اس کے ایک نقطے پر جو میں پہنچا ہوں وہ یہ تھا کہ پنڈی کے جو فرزند ہیں وہ اچانک یوں ایکٹیو ہوئے ہیں، تو اس سے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے، اور فیاض الحسن چوہان صاحب کا جو فوری رد عمل آیا شیخ رشید صاحب کے تناظر میں، ان کی اس سٹیٹمنٹ کے تناظر میں، گو کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں، اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، لیکن اصل معاملہ پھر وہی ہے کہ وہ جو گیٹ نمبر 4 کا ہے، تو پھر وہ شرابی والی بات ہو گئی کہ کون کہتا ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ میں شرابی ہوں، تم نے بھی کیا یہی سوچ رکھا تھا؟ لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی ہے کہ نشے میں کون نہیں ہے، مجھے بتاؤ تو ذرا، نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل، تو یہاں کون نہیں ہے؟ اس گملے کے پھول کون نہیں ہے؟ تو اب پھر اگر وہ اس گملے میں اگنا چاہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو ذہنی توازن ہے، یہ ذہنی توازن کئیوں کا بالکل درست ہوا ہے اور کئی واقعی اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو آئی جی جیل خانہ جات تھے
سابق جن کی خبریں چلی تھی کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے، جو ہی جنرل فیض حمید کے نیٹ ورک کی بات ہوئی تو اپنے گھر سے انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر دی۔ مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ یہ جو سابق آئی جی جیل خانہ جات ہیں شاہد سلیم بیگ صاحب، یہ روزانہ کئی کلومیٹر تک واک کرتے ہیں اور ان کے پاس کہانیاں بہت ہیں، کیونکہ ان دنوں میں نواز شریف صاحب ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، شہباز شریف ہوں، خواجہ آصف ہوں، علیم خان صاحب ہوں، یہ چونکہ کو لکھپت جیل میں ہی مقیم تھے اور کون وہاں پر آتا رہا، کون جاتا رہا، کیا بارگین ہوتی رہی، یہ سارا انہیں تو علم ہوگا۔ اور ان دنوں میں عمران خان صاحب نے بھی اپنی وہ جاسوسی بڑی تیز کی ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، اور حافظ سعد رضوی کے بارے میں بھی یہی معلومات ہے کہ ان کا بھی الگ سے ہی ایک سسٹم تھا وہاں پر، اور سیکیورٹی انتہائی سخت تھی وہاں پر، اور تب یہی شاہد سلیم بیگ صاحب آئی جی جیل خانہ جات تھے اور ان کی ڈیوٹی تھی یا جو بھی معاملات تھے، تو یہ کڑی سے کڑی ملائیں تو آپ پر بہت زیادہ باتیں عیاں ہو جائیں گی۔ ہم دبے لفظوں میں جو آپ کو کہنا چاہتے تھے وہ کہہ دیا کہ جس روز جناب شیر رشید صاحب نے یہ بم پھوڑا اور ایکسٹینشن کے معاملے کو کہ ابھی اس پر بات نہیں ہو رہی اور اچانک انہیں کیا خیال آ گیا تو اس کے فوری بعد یہ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی، تو اس کے اثرات تو ہوں گے پھر آنے والے دنوں میں۔ تو جو بھی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ بھی شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یا سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ آپ کے پاس کوئی خبر ہو، کوئی فیڈ بیک ہو تو ہمیں اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔